وہ اس سے اپنے چہروں کو چھپاتے تھے. چلو سوار ہو جاؤ. چلو. قرب و جوار کے تمام دیہاتوں اور قصبوں کی تلاشی لو، کوئی بھی جگہ چھوٹے نہیں. تم جھوٹ بول رہی ہو ہیلن، جھوٹ بول رہی ہو. کیسے؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں ان کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہیں ہے؟ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی. وہ تمہارے گھر کے تہہ خانے سے بھاگے ہیں اور تمہیں نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں. آپ کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے، آخر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تم بھاگنے والوں سے ملی ہوئی ہو اور ان کی شریک جرم ہو. میرے ان سپاہیوں کی نااہلی تمہارے جرم میں کمی نہیں کرے گی. میں صرف جناب میکسیملین کی بیوی ہوں، وہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. مطمئن رہیں، اب میکسیملین ہی کہاں جو اس کی بیوی کہلاؤ. فی الحال تو تم جیسے نالائق افسر کے ہاتھ سے نکل گئے، پہلے انہیں تلاش کر لو پھر بکواس کرنا. تم مطمئن رہو کہ اگر وہ نہیں ملا تو میں تم کو سولی پر لٹکاؤں گا، مگر یہ کہ اس کی چھپنے کی جگہ بتا دو. کچھ نہیں پتا، آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. تم میری شفقت پدری سے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو. ہیلن! جانے دیجیے عالی جناب، وہ میکسیملین کو تلاش کرنے کا اچھا ذریعہ ہے. مطمئن رہیں عالی جناب، عورتیں اپنے شوہر کے دین پر ہوتی ہیں. کچھ وقت گزر جائے، نیا شوہر اس کو راستے پر لے آئے گا. ان کے گھروں پر پوری طرح نظر رکھی جائے. یقیناً عالی جناب. کیا خبر ہے مالکن؟ خدا کا شکر، ابھی تک ان کو نہیں پایا. خدا کا شکر ہے. تو آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جتنا یہ رذیل جولیس مجھے اذیت دیتا ہے، میرے والد نہیں دیتے. خدایا، وہ جہاں بھی ہوں ان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ. اگر میں اس طرح حکومت کر رہا ہوتا تو روم کا اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا. 6 غدار تمہارے محل میں روم کی شہنشاہیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا. جناب شہنشاہ، مجھے ابتدا ہی سے ان لوگوں پر شک تھا، خاص طور پر اس مغرور میکسیملین پر. اس مغرور میکسیملین نے ہم سب کی تحقیر کی اور مذاق اڑایا، اور اس عقیدے کو کہ جس پر تم جیسا پجاری جان دیتا ہے چبا کر تھوک دیا. اور ہاں تم دقیانوس، تمہاری نالائقی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، لیکن میرے پنجے سے وہ بچ نہیں پائیں گے. عالی جناب، آپ اطمینان رکھیے، میں ان سب کو گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دوں گا. دیکھو دقیانوس، میں آج یروشلم کے لیے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر یروشلم پہنچنے سے پہلے مجھے ان کی گرفتاری اور سزا کی خبر مل گئی تو اسی میں تمہاری خوش نصیبی ہے. وَإِلَّا وائے ہو روم کی شہنشاہیت کے لشکر پنجم کے سردار دقیانوس پر. ذرہ بھی یقین نہیں آتا دقیانوس کا داماد میکسیملین بھی مسیحی تھا. ہاں، دقیانوس کے 5 یا 6 مشیر مسیحی مذہب کے تھے، مگر کسی کو پتہ نہیں. ہاں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا
کہ اپنے آپ کو مہربان ظاہر کرنے والے لوگ اس قدر پست اور دو رخے ہوں. مگر ان لوگوں نے جو ہمارے شہنشاہ کی توہین کی ہے وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے عقائد سے ان کی مخالفت ان کی برائی کی دلیل نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں لیکن رذیل ہیں، اس جولیس کی مانند. آپ سے کیا چھپاؤں، میں اب بھی ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتی ہوں. نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. بتوں کو توڑنا، بت خانوں میں آگ لگانا، یہ انہی کا کام تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے خداؤں کا کس طرح مذاق اڑاتے تھے اور ہمارے مذہب کی اہانت کرتے تھے؟ یہ تو دقیانوس کی نااہلیت ہے کہ کچھ کافروں اور غداروں کی روک تھام نہ کر سکا. میں تو کہتا ہوں کہ دقیانوس ان باتوں سے بخوبی واقف تھا، مگر اپنی بیٹی ہیلن کی وجہ سے وہ میکسیملین سے کچھ نہیں کہتا تھا. اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اپنے خداؤں کا دفاع نہ کریں تو ان قریب ہم لوگ غضب کا شکار ہوں گے اور دنیا سے مٹ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر خدا کسی چیز کو نابود کر سکتے تو دقیانوس اور میکسیملین کے مشیروں سے زیادہ دشمن کون تھے؟ جب تم ہمارے خداؤں کی اس طرح اہانت کرتے ہو تو میکسیملین اور اس کے ساتھیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر شہنشاہ رکاوٹ نہ بنتے تو میں وہیں پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اگر وہیں سزا مل گئی ہوتی تو بھاگنے کا موقع نہ پاتے. مگر عوام کے درمیان تو یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ان کے خداؤں نے ان کو نجات دلائی. یہ سب باتیں غلط ہیں. وہ خدا جو نظر نہیں آتا اور وہم و خیال کے سوا کچھ نہیں، کس طرح کسی کو نجات دلا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ ان کا خدا کیسا ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اپنے خدا بھی اپنا دفاع نہ کر سکے اور ان کو سزا نہ دے سکے. اگر آپ برا نہ مانیں تو حق یہی ہے کہ ان کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے. عالی جناب، یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے تھے تو پہلے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے، اور کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے. بات دراصل خداؤں کی کمزوری اور توانائی کی نہیں. دیکھیے عالی جناب، میں کہتا ہوں کہ عاقل انسان تفکر اور تعقل کو جو اس کا مسلمہ حق ہے اپنے سے سلب نہیں کرتا. میں ایک عرصے سے یہی سوچتا ہوں کہ جوپیٹر اور اپولون اور روم کے دیگر خداؤں کے پرستار ایک طرف اور خدا اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے پرستار ایک طرف، کیا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دشمنی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یعنی آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر مسیحیوں کے خداؤں کی پرستش کریں؟ میرے خیال میں ہماری اور ان کی جنگ نام کی خاطر ہے، اور یہ ایک بے معنی جنگ ہے. میں نہیں سمجھا. یعنی وہ ہمارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں اور صرف ان کا نام بدلنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں. در حقیقت مسیح کے ماننے والوں اور خدایان روم کے پرستاروں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق نہیں. اس نے کہا ہے کہ رومی جوپیٹر کی پرستش کرتے ہیں اور وہ خدا کی، اور یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اپولون خدا کا بیٹا، اور وہ معتقد ہیں کہ مسیح، اور یہ دونوں ایک ہی ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو. میکسیملین اور اس کے دوست خدا یکتا کی بات کرتے تھے، خدا کے بیٹے کے قائل نہیں تھے. اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے.
اس فکر کی ترویج کی روک تھام کرنی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ یہ فکر جوپیٹر کے سارے پرستاروں کو مسیحی بنا دے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ لوگ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں جو کہ اہم بھی نہیں ہیں۔ بے وقوف انسان، آج ہمارے پاس خداؤں کے بہترین خزانے ہیں، وہ سارے چڑھاوے اور تحفے جو خداؤں کے لیے لائے جاتے ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارے مذہب کے پیروکار بھی عیسائی مذہب کے پیروکار بن جائیں تو کیا اس وقت بھی ہمارا موجودہ اقتدار باقی رہ جائے گا؟ مگر لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ لوگ گروہ در گروہ عیسائی مذہب کو قبول کریں گے۔ یہ غار ایک پرسکون جگہ ہے، لے تو بھی کھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا اور جلدی پکڑے نہ گئے تو بھی چند دنوں خدا کے مہمان ہیں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر اب تک ہم لوگ کس کے مہمان تھے؟ ہم اپنی کوششوں سے کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، بلکہ خدا کی خلق کردہ نعمتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہر چیز کو حقیقی میزبان نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اور اگر پھر بھی ضرورت ہو تو وہ ہمارے لیے روزی عنایت کرے گا۔ روزی کے ساتھ یا بغیر روزی کے اب ہماری زندگی زیادہ دنوں کی نہیں لگتی۔ یہ غار جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر سپاہی یہاں پہنچ گئے تو اسی کو ہماری قبر بنا دیں گے۔ بے شک وہ جو ہمیں یہاں لایا ہے بے حکمت نہیں ہے، اور اس کا ارادہ کوئی معمولی ارادہ نہیں ہے۔ جناب میکسیملین، اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں جو مدتوں سے میرے دل میں ہے۔ اگر میں جواب دے سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ دل کی شان و شوکت جلوہ حق کو چھپا دیتی ہے۔ خدا اپنے قدرت سے حق کو غلبہ کیوں عطا نہیں کرتا؟ آخر کیوں ایسی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تاکہ سب ایمان لے آئیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے اعلیٰ ترین کمال یعنی اختیار اور انتخاب کو ہم سے چھین لے؟ اگر ہم نے اپنے ارادے اور مرضی سے باطل کو ٹھکرا کر حق کو اپنایا اور ایمان کی راہ پر گامزن ہوئے تو یہ کمال حقیقی ہے، ورنہ بلا ارادے کا ایمان تو دوسری مخلوقات میں بھی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں بت پرستی اور ظلم کا یہ غلبہ اور برائیوں کا رواج پروردگار کے ارادے کے خلاف نہیں؟ کیا اس نے ارادہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ باطل سے مغلوب رہے؟ نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ باطل پر حق کی کامیابی کیسے محقق ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ باطل پانی پر جھاگ کی طرح ہے، ایک دن بیٹھ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ انجیل کا وہ جملہ جسے میکسیملین ہمیشہ دہرایا کرتے ہیں، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ یعنی وہ زمانہ بھی آئے گا جب خدا پرست بت پرستوں پر کامیاب ہوں گے۔ لیکن کیسے میکسیملین؟ نہیں معلوم، کیفیت کا مجھے علم نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کامیاب ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ حقیقت رونما نہ ہو، اور آنے والی نسلیں اس کا مشاہدہ کریں گی۔ تم نے کوئی آواز تو نہیں سنی؟ لگتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، گویا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کتنی نیند آ رہی ہے، نہیں معلوم صرف میں تھکا ہوں
یا آپ سب کا بھی یہی حال ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کو زبردستی کھول رکھا ہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص کو بیدار رہنا چاہیے۔ آپ لوگ سو جائیں، کل رات سے سوئے بھی نہیں اور اوپر سے اتنا لمبا اور دشوار راستہ طے کر کے آئے ہیں، یقیناً تھک گئے ہوں گے۔ آپ استراحت کریں، میں ہوں۔ عالی جناب میکسیملین، میں کل رات خوب سویا ہوں اور آپ کی طرح تھکا بھی نہیں ہوں۔ آپ آرام کریں، میں جاگتا رہوں گا۔ شکریہ اینٹونی۔ سو جائیے۔ نہ جانے اتنا تھک کیوں گیا ہوں۔ میرے اوپر آج تک نیند کا ایسا غلبہ نہیں ہوا، لیکن آج یہ میرے اختیار میں نہیں۔ الہی، حق کا غلبہ کیسے ہوگا؟ کیسے؟ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ مجھے تو نیند آ گئی۔ تو نہیں سوئے گا قطمیر؟ یہ لوگ کتنی جلدی سو گئے۔ عجیب ہے قطمیر، تو کھلی آنکھوں سے سو رہا ہے۔ تجھے ایسی حالت میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نگہبانی کروں گا، لیکن نیند پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چند لمحے سو لوں تو کافی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ بعد میں بہتر نگہبانی کر سکتا ہوں۔ امید ہے جناب میکسیملین مجھے معاف کر دیں گے۔ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جناب میکسیملین، جب زیر شکنجہ تھے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو آگاہ کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ خدا پرستوں نے محل میں کس طرح شہنشاہ کا مذاق اڑایا اور کس طرح شہنشاہ ایڈرین اور دیگر خداؤں کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ خداون آپ لوگوں کا حامی ہے
ہمارا مذہب ایک دن سب جگہ پھیل جائے گا اور بہت سے پیروکاروں کو اپنا شیفتہ بنائے گا۔ آگاہ رہو کہ دقیانوس کے دربار کے جوامرد توحید کی احیاء اور جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں اٹھے ہیں۔ ہاں، اب تک ہم پر تانا دیتے تھے کہ ہمارا دین غلاموں، فقیروں اور بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ بڑے بڑے خاندان والے بھی اور شرفا کس طرح ہمارے دین کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے مولا مسیح کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے، بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی ہے۔ ہاں صحیح ہے، بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی۔ شہنشاہ کی تحقیر ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ دقیانوس کو دیکھو، اس کی تاخیر کے لیے ہمت چاہیے۔ یا عیسی ابن مریم، ان کی مدد کیجیے۔ یقیناً مدد کرے گا۔ یہ لوگ اس سے حقیر تر ہیں۔ اگر عالی جناب میکسیملین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر سکتے تو اب تک گرفتار کر چکے ہوتے۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ وہ انطاکیہ کے کسی علاقے میں ہوں۔ اب کوئی بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو بحر ابیض کی طرف چلا جاتا اور سمندر کے راستے سے ہو کر روم کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا۔ نہیں، ترتوش چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جھگڑا مت کرو، جناب میکسیملین خود بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر ان کی نجات کے لیے دعا کریں۔ خداوندہ، ان بہادروں نے تیری خاطر بغاوت کی ہے، تو خود ان کی مدد فرما اور ان کو دقیانوس کے سپاہیوں سے محفوظ رکھ۔ کہا تھا کہ شہر کے تمام علاقوں پر نگرانی رکھو، کیا ہوا؟ ہم ذرا بھی غافل نہیں ہوئے، لیکن فراری اور شہریوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو۔ رابطے کو تلاش کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے جو تم دونوں میں نہیں ہے۔ آپ مطمئن رہیں علی جناب، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جناب، تمام راستوں پر فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ دیہاتوں اور شہروں کے لیے قاصد روانہ کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی جگہ بغیر تفتیش نہیں رہے گی۔ جہاں بھی ہو ہم تلاش کر لیں گے۔ سمجھ لو کہ وقت تمہارے خلاف ہے۔ اگر شہنشاہ کے یروشلم پہنچنے سے پہلے انہیں تلاش نہ کیا تو اپنے آپ کو سولی کے لیے تیار رکھو۔ میتھیوز، جی عالی جناب۔ میرا خیال ہے ان کو تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر وہ نہیں ملے، جوپیٹر والا تو ہی ہماری مدد کر۔ دیکھو میتھیوس، فیلاڈیلفیا کے قریب ایک بڑا باغ کیسا رہے گا؟ فیلاڈیلفیا میں ایک باغ کس کام کے بدلے؟ میں چاہتا ہوں کہ میکسیملین کو زندہ حوالے نہ کرو۔ بہرحال ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ تمہیں بھی اپنا خوبصورت باغ مل جائے گا۔ بے شک، وہ گرفتاری کے وقت مارا جائے گا اور آپ کو بھی بانو ہلن مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تخت و تاج بھی مل جائے۔